میں نے کہہ دیا نا امی، بس اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ فتح علی خان کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تو وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو کسی کو بحث کی ہمت نہیں دیتی تھی۔ لیکن بیٹا، دنیا کیا کہے گی؟ لوگ باتیں کریں گے کہ اپنے ہی چھوٹے بھائی کی بیوہ کو گھر میں بٹھا لیا اور اب اس سے نکاح کر رہے ہو۔ تائی اماں نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں اعتراض کیا۔ فتح نے اپنی گاڑی کی پٹی درست کی اور سرد نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ لوگ تو تب بھی باتیں کر رہے تھے جب زرنش کو اس کے میکے والے یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تب کسی نے کیوں نہیں کہا کہ ایک جوان بیوہ اور اس کا سال بھر کا بچہ کہاں جائیں گی؟ بیٹا، ہم مانتے ہیں کہ تم نے بڑا دل دکھایا ہے، اسے چھت دی، سہارا دیا، لیکن نکاح یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ تائی اماں نے اب پینترا بدلا۔ زیادہ تب ہوتا ہے جب میں اسے اس گھر میں ایک ملازمہ بنا کر رکھتا۔ میں اسے اس گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی باہر والا اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کل نکاح ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں خاموشی سے شامل ہوں۔ فتح یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے ایک طوفان چھوڑ گیا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی زرنش نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس تھر تھرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فتح کا شکر ادا کرے یا اپنی قسمت پر روئے۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی تو اس کا شوہر فاتح کا چھوٹا بھائی ایک حادثے میں اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ زرنش بی بی، چھوٹے صاحب رو رہے ہیں، ذرا دیکھ لیں اسے۔ ملازمہ کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ زرنش جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھگی۔ بچہ پالنے میں لیٹا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ تمہارے لیے بیٹا، صرف تمہارے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ میرا تو دل مر چکا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زرنش نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور دیکھا تو فاتح کھڑا تھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ فاتح نے شائستگی سے پوچھا۔ جی جی ضرور۔ زرنش نے نظریں جھکا لی۔ فاتح کمرے میں داخل ہوا اور بچے کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، جو شاید دن بھر میں اس کی پہلی مسکراہٹ تھی۔ امی سے جو باتیں ہوئی انہیں دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن یقین رکھو اس گھر میں تمہیں وہی مقام ملے گا جو ایک عزت دار بیوی کا ہوتا ہے۔ آپ میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں فاتح بھائی۔ میرا مطلب ہے فاتح صاحب۔ زرنش کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بھائی کہنا اب چھوڑنا پڑے گا زرنش، کل سے تمہاری پہچان بدل جائے گی۔ اور ہاں، اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو اب بھی بتا دو، میں کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ فاتح نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ زرنش نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ ایک نیک انسان ہیں اور میرے بچے کو ایک باپ کا نام مل جائے گا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ فاتح نے سر ہلایا اور مڑا، لیکن رک کر دوبارہ بولا، کل صبح تیار رہنا، مولوی صاحب 11 بجے آئیں گے۔ گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، بس سادگی سے سب ہو جائے گا۔ فاتح کے جانے کے بعد زرنش وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ تب کتنی رونق تھی، کتنی خوشیاں تھیں، اور اب وہی گھر ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ نیچے صحن میں تائی اماں اور ان کی بیٹی رمشا کچن میں کھڑی خسر پسر کر رہی تھی۔ دیکھا مما، فاتح بھائی تو جیسے اس کی جادو میں آگے ہیں۔ بھلا زرنش میں ایسا کیا ہے؟ ایک بچے کی ماں ہے وہ، اور فاتح بھائی جیسے ہینڈسم اور کامیاب انسان کے لیے کیا لڑکیوں کی کمی تھی؟ رمشا غصے سے پیر پٹک رہی تھی۔ بیٹا، یہ جائیداد کا چکر ہے۔ فاتح نہیں چاہتا کہ جائیداد کا کوئی بھی حصہ گھر سے باہر جائے، اس لیے وہ اس مری ہوئی صورت والے سے شادی کر رہا ہے۔ تائی اماں نے زہر اگلا۔ مگر مما، میں نے تو سوچا تھا کہ فاتح بھائی سے میری بات چلے گی، اب کیا ہوگا؟ رمشا کا منہ لٹک گیا۔ فکر نہ کر، نکاح ہی ہو رہا ہے نا، دل میں جگہ تو نہیں بنا لی اس نے۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ شادی کتنے دل چلتی ہے۔ اس گھر کی بڑی ہوں میں، اور زرنش کو یہ بات یاد دلانی پڑے گی۔ تائی اماں کے ارادے خطرناک لگ رہی تھی۔ اگلی صبح پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی گہما گہمی نہیں تھی، نہ کوئی سجاوٹ۔ زرنش نے ایک سادہ سے سفید رنگ کے سوٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے ہلکا سا کاجل لگایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی دلہن کی ہوتی ہے، بلکہ ایک تھکن اور بے بسی تھی۔ فاتح سفید شلوار قمیض اور کالی باسکٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے مشن پہ جانے والا ہو۔ مولوی صاحب آگے، زرنش کو بلائیں، فاتح کے چچا نے پوچھا۔ تائی اماں نے ناگواری سے رمشا کو اشارہ کیا۔ رمشا اوپر گئی اور بغیر دستک دیے زرنش کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چلو بھائی، نیچے بلایا ہے، تمہاری تو لاٹری نکل آئی، ورنہ بیوہ عورتوں کو تو یہاں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، اور تم مالکن بننے جا رہی ہو۔
رمشا نے طنزیہ جملہ کسا۔ زرنش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور نیچے کی طرف چل دی۔ نکاح کی تقریب بہت ہی مختصر تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ جب فاتح سے پوچھا گیا تو اس نے ایک لمحے کی توقف کیے بغیر قبول ہے کہا، لیکن جب زرنش کی باری آئی تو اس کا گلا رن کیا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر رہی ہے۔ بیٹی بولو، قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ زرنش نے فاتح کی طرف دیکھا جس کی نظریں اس پر جمی تھی۔ ان نظروں میں ایک عجیب سا بھروسہ تھا۔ جی قبول ہے، زرنش نے دھیمی آواز میں کہا۔ دستخط ہوئے مبارکباد کا ایک ٹھنڈا سا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی کے چہرے پر سچی خوشی نہیں تھی سوائے فاتح کے، جس نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ مبارک ہو فاتح، اب امید ہے کہ تم سکون سے رہو گے۔ اس کے چچا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شکریہ چچا جان، اب میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں اور زرنش کو آرام کرنے دیں۔ فاتح کا حکم بھی ویسا ہی اٹل تھا۔ رات کو جب زرنش کمرے میں اکیلی تھی تو اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ پہلے رہتی تھی، لیکن آج سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ فاتح نے اپنا سامان یہاں منتقل کروا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فاتح اندر آیا۔ اس نے دیکھا کہ زرنش بیڈ کے ایک کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ زرنش کھڑی ہو گئی۔ فاتح اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زرنش ہلکا سا کانپی۔ دیکھو زرنش، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں کوئی جابر انسان نہیں ہوں۔ ہم اس رشتے کو وقت دیں گے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم آج ہی سے مجھے ایک شوہر کی طرح دیکھو۔ بس میری گھر کی عزت بن کر رہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ فاتح مسکرایا۔ بس جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ اب سو جاؤ، کل سے تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمت جمع کرو۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں لیٹ گیا۔ زرنش اسے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، جو شاید اتنا بھی برا نہ ہو جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ لیکن وہ تائی اماں اور رمشا کے ارادوں سے بے خبر تھی، جو اس نئی شادی کی بنیادیں ہلانے کی قسم کھا چکی تھی۔ نکاح کے بعد کی پہلی صبح زرنش کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح فجر کے وقت جاگ گئی تھی۔ عادت کے مطابق اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اپنے بیٹے حیدر کو دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ فاتح اب بھی صوفے پر لیٹا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور دوسرا بے ترتیبی سے لٹک رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں وہ جتنا سخت لگتا تھا، نیند میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ زرنش نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولا اور نیچے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ تائی اماں اور رمشا اسے اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گی، اس لیے اس نے سوچا کہ ناشتہ خود تیار کر لے۔ ابھی اس نے چولہا جلایا ہی تھا کہ تائی اماں کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ارے واہ، بڑی جلدی جاگ گئی تم۔ ابھی تو نکاح کی مہندی بھی نہیں اتری اور تم کچن سنبھالنے آ گئی، تائی اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زرنش نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی تائی اماں، بس عادت ہے جلدی اٹھنے کی۔ میں نے سوچا سب کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ ہمیں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رمشا اور میں خود دیکھ لیں گے۔ تم بس جا کر اپنے بیٹے کو سنبھالو، کہیں وہ رو کر فاتح کی نیند نہ خراب کر دے۔ بیچارہ پہلے ہی تمہاری ذمہ داری اٹھا کر تھک گیا ہوگا۔ تائی اماں نے جان بوجھ کر ذمہ داری کے لفظ پر زور دیا۔ زرنش کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے انڈے پھینٹنے لگی۔ اتنے میں رمشا بھی وہاں آ گئی۔ وہ رات کی طرح اب بھی غصے میں لگ رہی تھی۔ مما دیکھی تو ذرا، اب یہ اس گھر کی مالکن بن کے دکھائے گی۔ کل تک جو بیچاری بن کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی، آج اس کے تیور تو دیکھیں۔ رمشا نے اپنی ماں کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وقت سب سکھا دیتا ہے۔ ابھی تو فاتح کا جوش ہے، 2-4 دن میں جب اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تو یہ خود ہی یہاں سے بھاگنے کے راستے ڈھونڈے گی۔ تائی اماں نے بلند آواز میں کہا تاکہ زرنش سن لے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب یہ سب روز سننا پڑے گا۔ اچانک پیچھے سے فاتح کی بھاری آواز آئی، ناشتہ تیار ہوا یا صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں؟ سب اچھل پڑے۔ فاتح کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کی نظریں سیدھا تائی اماں پر تھی۔ وہ بیٹا، ہم تو بس زرنش کو بتا رہے تھے کہ اسے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تائی اماں نے فوراً لہجہ بدلا۔ تکلیف کیسی؟ وہ اس گھر کی بہو ہے اور اب میری بیوی، اگر وہ سب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دے، بلکہ آپ لوگوں کو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ فاتح نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی رہی۔ زرنش نے خاموشی سے سب کو چائے پیش کی۔
جب وہ فاتح کے پاس پہنچی تو اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپا۔ فاتح نے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ دیکھا اور بہت ہی دھیمے سے کہا، شکریہ۔ صرف اس کے ایک لفظ نے زرنش کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے سکون بخشا۔ ناشتے کے بعد فاتح لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک حیدر کے رونے کی آواز آئی۔ زرنش کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی لیکن اس سے پہلے ہی فاتح نے حیدر کو اٹھا لیا تھا۔ زرنش دروازے پر رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ فاتح نے بچے کو بڑے سلیقے سے اپنے کندھے سے لگایا ہوا تھا اور اسے بہلا رہا تھا۔ ارے میرا بہادر بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ فاتح کی آواز میں وہ سختی بالکل نہیں تھی جو وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ حیدر نے جو عام طور پر اجنبیوں سے ڈرتا تھا، فاتح کی واسکٹ کا بٹن پکڑ لیا اور رونا بند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر زرنش کی آنکھوں میں عقیدت بھر آئی۔ آپ لائیں مجھے دیں، یہ آپ کو تنگ کرے گا۔ زرنش آگے بڑھی۔ نہیں، یہ مجھے تنگ نہیں کر رہا، دیکھو یہ تو مجھ سے دوستی کر رہا ہے۔ فاتح نے مسکراتے ہوئے حیدر کے گال سہلائے۔ زرنش، ایک بات یاد رکھنا، حیدر صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، آج سے یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کی ہر ضرورت، اس کی ہر خوشی اب میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ زرنش کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں فاتح صاحب؟ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری زندگی اب اندھیروں میں کٹ جائے گی، لیکن آپ نے مجھے اور میرے بچے کو ایک نئی زندگی دے دی۔ فاتح کھڑا ہوا اور حیدر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے زرنش کے آنسو پہنچے، جو ایک بہت ہی میچیور اور جذباتی لمحہ تھا۔ رونا بند کرو، اس گھر میں اب کوئی تمہیں رلانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تم میری پناہ میں ہو، اور فاتح علی خان اپنی پناہ میں آنے والوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دور کھڑی رمشا یہ سب دیکھ رہی تھی اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ زرنش کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ شام کے وقت گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار آئے۔ یہ وہ خواتین تھی جو خاندان میں اپنی تیز زبان کے لیے مشہور تھی۔ تائی اماں نے جان بوجھ کر انہیں چائے پہ بلایا تھا تاکہ زرنش کو ذلیل کیا جا سکے۔ بی بی، ہم نے تو سنا تھا کہ فاتح کی شادی کسی بڑی فیملی میں ہوگی، یہ کیا آپ نے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح کر لیا؟ ایک خاتون نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسری نے لقمہ دیا۔ ہاں بھائی، لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے، شادی شدہ عورت، وہ بھی بچے والی۔ فاتح کو تو کوئی کاواری اور خوبصورت لڑکی مل جاتی۔ زرنش چائے کی ٹرے لیے وہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سر شرم اور دکھ سے جھک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ موسم بہار کی دھوپ میں بیٹھ کر دوسروں کی زندگیوں پہ تبصرہ کرنا کتنا آسان ہے نا۔ اچانک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فاتح کی آواز آئی۔ اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹما رہا تھا۔ وہ سیدھا ان خواتین کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میری شادی میرا ذاتی فیصلہ ہے اور زرنش اس گھر کی عزت ہے۔ اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اس گھر کی دہلیز پار نہ کرے۔ ارے بیٹا، ہم تو بس تمہاری بھلائی کا سوچ رہے تھے۔ تائی اماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھلائی یا بدگوئی؟ فاتح نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آج کے بعد اگر اس گھر میں کسی نے بھی زرنش کے ماسی یا اس کے بچے کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی باہر والا ہو یا اس گھر کا فرد۔ اس نے زرنش کی طرف دیکھا جو حیرت اور شکر گزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرنش، ٹرے میز پر رکھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں یہاں کھڑے ہو کر فالتو باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرنش خاموشی سے ٹرے رکھ کر اوپر چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کا شوہر اس کے پیچھے ایک پہاڑ بن کے کھڑا ہے۔ رات کو جب فاتح کمرے میں آیا تو وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زرنش نے ہمت کر کے اس کے پاس جا کر پانی کا گلاس دیا۔ آپ نے جو کچھ کہا اس کے لیے شکریہ، زرنش نے دھیمی آواز میں کہا۔ فاتح نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا، لیکن یاد رکھنا زرنش، میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ تمہیں خود کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ تم ان لوگوں کا سامنا کر سکو۔ تائی اماں اور رمشا خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گی، تمہیں ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ زرنش نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، یقین دلاؤ، فاتح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اب فتح علی خان کی بیوی ہو، تمہارے لہجے میں وہی وقار ہونا چاہیے جو میرا ہے۔ اس رات زرنش کو پہلی بار ایک پرسکون نیند آئی۔ اسے پتا تھا کہ سفر مشکل ہے، لیکن اب اس کے پاس ایک ایسا ہم سفر تھا جو اسے گرنے نہیں دے گا۔ اگلے چند دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تائی اماں اور رمشا بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ فتح اپنے بزنس کے سلسلے میں کچھ زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تائی اماں نے اپنا اگلا وار کرنے کا سوچا۔ ایک دوپہر جب فتح آفس میں تھا، تائی اماں زرنش کے کمرے میں آئی جہاں وہ حیدر کو سلا رہی تھی۔ زرنش،
ذرا نیچے آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تائی اماں کا لہجہ غیر متوقع طور پر نرم تھا۔ زرنش حیران ہوئی، لیکن خاموشی سے ان کے پیچھے نیچے ہال میں آ گئی۔ وہاں رمشا پہلے سے موجود تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ دیکھو زرنش، ہم جانتے ہیں کہ تم اس گھر کی بہو ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ تائی اماں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ ڈائری تمہارے مرحوم شوہر کی ہے، جو رمشا کو اسٹور روم کی صفائی کے دوران ملی۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا۔ اس میں کیا ہے تائی اماں؟ رمشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈائری کھولی۔ اس میں لکھا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے خوش نہیں تھا اور وہ تمہیں طلاق دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ تم ایک ضدی اور بدتمیز عورت ہو۔ زرنش کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لو دیکھ لو، اب یہ ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے۔ رمشا نے ڈائری کا ایک صفحہ زرنش کے سامنے لہرایا، جس پر واقعی کچھ ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ فاتح بھائی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ جس عورت کو وہ مظلوم سمجھ کر سہارا دے رہی ہے وہ اصل میں کیسے تھی، تو سوچو ان پہ کیا گزرے گی۔ زرنش وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈائری تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اصل میں وہ تائی اماں کی چال تھی، انہوں نے کسی سے ویسے ہی لکھوائی تھی تاکہ فاتح کے دل میں زرنش کے لیے نفرت پیدا کر سکے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فتح کو دکھ پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اس سے دور رہو، اسے بتا دو کہ تم یہ شادی نہیں نبھانا چاہتی۔ تائی اماں نے اپنا آخری مہرہ چلایا۔ زرنش روتی ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ایک بار پھر اجڑنے والی ہے۔ شام کو جب فتح گھر آیا تو اسے گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا لگا۔ عام طور پر زرنش اسے گیٹ پر ہی مل جاتی تھی یا کم از کم لاؤنج میں موجود ہوتی تھی، لیکن آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اوپر کمرے میں گیا تو دیکھا لائٹیں بند ہے اور زرنش بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ زرنش، تم ٹھیک تو ہو؟ فاتح نے لائٹ جلائی۔ زرنش نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ اس کا لہجہ بہت ہی رسمی اور سرد تھا۔ فاتح نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس سر میں درد تھا۔ زرنش نے نظریں چرا لی۔ میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن فتح کو سکون نہیں ملا۔ وہ جانتا تھا کہ زرنش کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ نیچے گیا تو ڈائننگ ٹیبل پر تائی اماں اور رمشا پہلے سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ بیٹا، آج تو زرنش نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہے، اگرچہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ تائی اماں نے جان بوجھ کر بات چھیڑی۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ فتح نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، بس دوپہر سے کچھ پریشان لگ رہی تھی، شاید اسے اپنے گزرے ہوئے کل کی یاد آ رہی تھی، رمشا نے زہر آلودہ لہجے میں کہا۔ فتح نے خاموشی سے کھانا شروع کیا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ زرنش خاموشی سے سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی فتح کی طرف نہیں دیکھا۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھی، فتح نے اسے روک لیا۔ اب بس کرو زرنش، بتاؤ کیا بات ہے، تم اسے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ فتح کا لہجہ سخت تھا۔ زرنش کی ہمت جواب دے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک بری عورت ہوں؟ کیا میں نے اپنے سابقہ شوہر کو تنگ کیا تھا؟ فتح حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے کہا یہ سب؟ زرنش نے روتے ہوئے وہ ڈائری نکال کر فتح کے سامنے رکھ دی، جو وہ اسٹور روم سے چپکے سے اٹھا لائی تھی۔ تائی اماں کہہ رہی تھی کہ اس میں سب لکھا ہے۔ فتح نے ڈائری پکڑی اور اسے سرسری طور پر دیکھا، پھر وہ اچانک ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز تھا۔ تم اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ زرنش، میں اپنے بھائی کو تم سے زیادہ جانتا تھا، وہ لکھنا پڑھنا تو دور کی بات، اسے تو اپنے دستخط کرنے میں بھی مشکل ہوتی تھی، وہ ڈائری کیسے لکھ سکتا تھا؟ زرنش کا رونا رک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ لکھائی اس کی ہے ہی نہیں، کسی نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتح نے ڈائری کے پنے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیے۔ تم اتنی زیادہ کیوں ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ زرنش کے بالکل قریب آ گیا۔ میرے لیے تمہارا ماضی وہ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں، میرے لیے تم وہ ہو جو میں روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایک صابر اور باہمت عورت۔ آئندہ ایسے کسی کی بات پر یقین کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، سمجھی تم؟ زرنش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ فتح صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا بہترین دوست بھی بنتا جا رہا ہے۔ اگلے دن لاہور میں موسلا دھار بارش شروع ہو رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ فتح نے آفس سے جلدی واپسی کا پروگرام بنایا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ زرنش ٹیرس پہ کھڑی بارش دیکھ رہی ہے اور حیدر اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا ہے۔ فتح خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بارش پسند ہے تمہیں؟ زرنش اچھل پڑی۔ اوہ، آپ کب آئے؟ جی بہت پسند ہے۔ تو پھر چائے نہیں پلائی جائے گی؟ فتح نے مسکراتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ زرنش جلدی سے نیچے گئی اور تھوڑی دیر میں گرما گرم پکوڑے اور الائچی والی چائے لے آئی۔ دونوں ٹیرس پر بیٹھے بارش کا لطف لے رہے تھے۔
जर्निश, मैं सोच रहा था कि हैदर का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूं। अब वो बड़ा हो रहा है। फातिह ने चाय का सिप लेते हुए कहा। जी, जैसा आप बेहतर समझें। लेकिन वो भी छोटा है, क्या वो वहाँ सेट हो जाएगा? जर्निश ने फिक्रमंदी से पूछा। क्यों नहीं होगा? मेरा बेटा है, बहादुर होगा। फतेह ने हैदर को गोद में उठा लिया। इस एक जुमले मेरा बेटा है ने जर्निश के दिल में हलचल मचा दी। उसने फतेह की तरफ देखा जो हैदर के साथ खेलने में मगन था। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वो फतेह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। ये वो वाली मोहब्बत नहीं थी जो नौजवानी में होती है, बल्कि ये वो मोहब्बत थी जो एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ से पैदा होती है। फतेह साहब, जरनिश ने धीमी आवाज़ में पुकारा। हम्म? फतेह ने सिर उठाया। आपने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसका बदला कभी नहीं उतार सकती। फतेह ने संजीदगी से उसे देखा। मुझे बदला नहीं चाहिए जरनिश, मुझे बस इस घर में सुकून चाहिए। तुम्हारी मुस्कुराहट और हैदर की खुशी मुझे वो सुकून देती है। बस तुम ऐसे ही रहना, इन साजिशों से ज़्यादा मुतासिर मत होना। उसी वक्त ताई अम्मा वहां से गुजरी और इन दोनों को हंसता खेलता देख कर उनका खून खोलने लगा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि अब वो कोई ऐसा धमाका करेंगी जिससे ये हंसता बसता घर बिखर जाएगा। ताई अम्मा ने अब रिमशा के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने शहर के एक मशहूर बदनाम शख्स शहरयार से राब्ता किया जो इत्तफाक से जर्निश के मैके का दूर का रिश्तेदार था और एक जमाने में जर्निश से शादी करना चाहता था। देखो शहरयार, तुम्हें बस ये करना है कि फतेह के सामने ये साबित करना है कि जरनिश और तुम्हारा अब भी राब्ता है। ताई अम्मा ने उसे फोन पर समझाया। मगर बेगम साहिबा, फतेह खान बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहरयार डरते डरते बोला। कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें बस कुछ जैली मैसेजेस और तस्वीरें दिखानी है, बाकी काम हम कर लेंगे। तुम्हें उसके बदले इतने पैसे मिलेंगे कि तुम शहर छोड़कर जा सकोगे। रिमशा ने लालच दिया। अगले चंद दिन जर्निश को अनजान नंबरों से कॉल्स आने लगी। वह परेशान हो जाती और फोन काट देती। उसे लग रहा था कि कोई उसे हिरासा कर रहा है, लेकिन उसने डर के मारे फतेह को नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही बहुत ही मसरूफ था। एक रात जब फतेह थका हुआ घर आया तो उसे लाउंज में ताई अम्मा रोती हुई मिली। क्या हुआ ताई अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? फतेह ने घबरा कर पूछा। बेटा, मैं कैसे कहूँ, हमारी नाक कट की है। इस जर्निश ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ताई अम्मा ने सिसकियां लेते हुए कहा। साफ साफ बताएं, क्या बात है? फादर का लहजा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये देखो, ये तस्वीरें और ये मैसेजेस। वो शहरयार नामी लड़का आज घर के बाहर आया था और कह रहा था कि जर्निश उसे अब भी पसंद करती है और वो दोनों भागने वाले हैं। रिमशा ने अपना फोन फादर के सामने कर दिया। तस्वीरों में जर्निश किसी के साथ खड़ी बातें कर रही थी। फतेह के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्सा, दुख और बेयकीनी उसकी आंखों में तैरने लगी। वो बिना कुछ कहे तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फतेह अली खान जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों की चाप में वो पहली जैसी मतानत नहीं थी, बल्कि एक इज़्तिराब था। जर्निश हैदर को दूध पिलाकर भी फारिग हुई थी और इसे बेड पर लिटा रही थी कि अचानक दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि वो उछल पड़ी। फतेह साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? और खैर तो है? आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? जर्निश ने फिक्रमंदी से कदम आगे बढ़ाया। फतेह ने उसे जवाब देने की बजाय अपनी जेब से फोन निकाला और वो स्क्रीन उसके सामने कर दी जिस पर रमशा ने वो झूठी तस्वीरें दिखाई थी। ये क्या है जर्निश? उसकी आवाज दबी दबी थी, जैसे वो खुद पर काबू पाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। जर्निश ने फोन पर नजर डाली तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। तस्वीर में वो किसी और मर्द के साथ गली के कोने पे खड़ी थी और वो मर्द उसका हाथ थामने की कोशिश कर रहा था। ये मैं नहीं हूँ। फतेह साहब, खुदा की कसम, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो महीनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। उसकी आवाज कांपने लगी। झूठ मत बोलो। शहरयार नाम का वो शख्स आज घर के बाहर देखा गया है। ताई अम्मा और रिमशा ने उसे खुद देखा है। वो कह रहा था कि तुम उससे अब भी राब्ते में हो और तुम उसके साथ भागने का प्रोग्राम बना रही हो। फादी ने धार के कहा। हैदर डर कर रोने लगा, लेकिन फतेह का गुस्सा इतना शदीद था कि उसे बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं क्यों भागूंगी? मेरा यहाँ सब कुछ है, मेरा बच्चे है, आप है, मैं क्यों किसी गैर मर्द के साथ जाऊंगी? जर्निश के आंसू बहने लगे। फतेह साहब, आपने खुद कहा था कि मुझ पे भरोसा करेंगी, फिर आज उन लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं? भरोसा अंधा नहीं होता जर्निश। सबूत बोल रही हैं। तुम मुझे फोन दिखाओ जिस पर तुम्हें पिछले 3 दिन से कॉल्स आ रही थी और तुम उसे छुपा कर काट देती थी। फातिह ने हाथ बढ़ाया। जर्निश साकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो खामोशी जो उसने फातिह को परेशानी से बचाने के लिए इख्तियार की थी, अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन चुकी थी। उसने लरजते हाथों से अपना फोन उसे दे दिया। फातिह ने कॉल लॉग देखा तो वही अनजान नंबर बार बार डायल किया गया था और कई बार वहां से कॉल्स आई थी। गुस्से में आकर फातिह ने फोन दीवार पे दे मारा, जिसके पुर्जे उड़ गए। आज से तुम्हारा इस कमरे से बाहर निकलना बंद है।
جب تک میں سچائی کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور خبردار جو حیدر کو لے کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ فتح یہ کہہ کر باہر نکلا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زرنش وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی آج اسے قیدی بنا کر چلا گیا۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن باہر صرف خاموشی تھی۔ نیچے ہال میں تائی اماں اور رمشا ایک دوسرے کو دیکھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کا تبادلہ کر رہی تھی۔ ان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اگلے 2 دن زرنش کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اسے کمرے میں ہی کھانا دیا جاتا تھا، وہ بھی ملازمہ کے ہاتھ۔ فتح گھر تو آتا تھا لیکن وہ اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھتا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں سوتا اور صبح سویرے آفس نکل جاتا۔ زرنش نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کھڑکی سے آواز دے کر کسی کو بلائے، لیکن تائی اماں نے ملازموں کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ کوئی اس سے بات نہ کرے۔ تیسرے دن کی دوپہر جب فتح گھر پہ نہیں تھا، تائی اماں نے کمرے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زرنش کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور ورنہ ڈھال سے بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے بچی، میں نے کہا تھا نا کہ فتح کا جوش جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہی تمہیں دودھ میں مکھی کی طرح نکال پھینکے گا، تائی اماں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تائی اماں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ زرنش نے بے بسی سے پوچھا۔ تم نے اس گھر کی مالکن بننے کا خواب دیکھا تھا، یہی تمہارا جرم ہے۔ فتح کی جائیداد اور اس کا روب صرف میری بیٹی رمشا کا حق ہے۔ تم تو ایک منحوس بیوہ ہو، تمہیں تو کسی کونے میں پڑا رہنے چاہیے تھا۔ تائی اماں کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ میں فتح صاحب کو سب سچ بتا دوں گی، وہ ایک نہ ایک دن سچ جان جائیں گے۔ زرنش نے ہمت جمع کر کے کہا۔ کون سا سچ؟ وہ ثبوت جو ہم نے تیار کیے ہیں یا وہ شہریار جو اب غائب ہو چکے ہیں؟ فتح کو اب تم پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اس کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا ہے، اور شک کی جڑیں بہت ہی گہری ہوتی ہیں۔ تائی اماں ہنستے ہوئے باہر نکل گئیں اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ زرنش نے حیدر کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، اب صرف اللہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ اسی رات فاتح اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا جو ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا اور مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ کیا بات ہے فتح؟ تم بہت ہی اکھڑے اکھڑے لگ رہے ہو، بھابھی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس کے دوست ثاقب نے پوچھا۔ فتح نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ثاقب نے خاموشی سے سب سنا اور پھر بولا۔ فتح، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ تم نے اس شہریار کا ریکارڈ چیک کروایا یا وہ تصویریں کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں؟ آج کل کے دور میں کسی کو بھی بدنام کرنا بہت ہی آسان ہے۔ فتح کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی گہری سازش ہے۔ تم نے کہا کہ تمہاری تائی اماں اور رمشا نے اسے دیکھا، لیکن کیا تم نے خود اسے دیکھا؟ ثاقب نے اسے اہم نکتہ اٹھایا۔ فتح سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے واقعی خود کچھ نہیں دیکھا تھا، بس دوستوں کی باتوں اور ایڈٹ کی ہوئی تصویروں پر یقین کر لیا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید زرنش سچ کہہ رہی تھی۔ اگلے صبح فتح آفس جانے کے بجائے سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں شہریار کے ہونے کی اطلاع تھی۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اسے وہ کچی بستی مل گئی جہاں شہریار چھپا ہوا تھا۔ فتح نے جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کے اندر قدم رکھا تو شہریار اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھرانے لگا۔ صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ شہریار نے فتح کے پیر پکڑ لیے۔ فتح نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ کس نے دیے تھے پیسے؟ سچ بولو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم پہچانے نہیں جاؤ گے۔ وہ آپ کے گھر کی بڑی بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی نے، انہوں نے کہا تھا کہ زرنش بی بی کو بدنام کرنا ہے تاکہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ وہ تصویریں بھی انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ شہریار نے سب سچ اگل دیا۔ فتح کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی ذات پر غصہ آنے لگا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا جو اپنی ہی بیوی پر شک کر بیٹھا۔ اس نے شہریار کو پولیس کے حوالے کیا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اسے زرنش کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آتا رہا جب وہ اسے قیدی بنا کر گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس کی منتیں کر رہی تھی اور وہ اسے جھڑک رہا تھا۔ اس کا دل پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو تائی اماں اور رمشا ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی، لیکن فتح کے چہرے پہ چھائی وحشت دیکھ کر ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ فتح بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تائی اماں نے گھبرا کے پوچھا۔ فتح نے جواب دینے کے بجائے جیب سے وہ ریکارڈنگ نکالی جو اس نے شہریار کی باتوں کی بنائی تھی اور اسے فل آواز میں چلایا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ تائی اماں اور رمشا کے چہرے سفید پڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے فتح، وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، رمشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خاموش! فتح کی دھاڑ سے دیواریں لرز گئی۔ میں نے خود اسے پکڑا ہے اور اس نے سب کچھ اعتراف کر لیا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنا خون سمجھتا تھا، اپنی ایک معصوم عورت کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس گھر میں رہ کر آپ نے میرے ہی گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی۔
ताई अमन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन फतेह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अभी के अभी अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकल जाएं। मेरा आपसे अब कोई रिश्ता नहीं है। फतेह, तुम हमें घर से निकालोगे? उस जर्निश के लिए? ताई अम्मा ने चीख कर कहा। जर्निश इस घर की इज्जत है और आप इस इज्जत के दुश्मन। अगर आप अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शहरियार पहले ही वहां मौजूद है। फतेह का फैसला अटल था। ताई अम्मा और रिमशा रोती पीटती अपने कमरों की तरफ भागी। फतेह ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और सीधा ऊपर जर्निश के कमरे की तरफ बढ़ा। फतेह ने कांपते हाथों से कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। जर्निश खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। दरवाजे की आवाज पर वो मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। फतेह खामोशी से उसके करीब आया और उसके सामने सर झुका के खड़ा हो गया। जर्निश, मुझे माफ कर दो। मैं एक बहुत ही बुरा शौहर साबित हुआ। मैंने तुम्हारी सच्चाई पर दूसरों के झूठ को तरजीह दी। फतेह की आवाज भरी हुई थी। जर्निश उसे देखकर हैरान रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने सब पता लगा लिया है। शहरयार ने सब सच बता दिया है। ताई अम्मा और रिमशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं उसका अजाला कैसे करूं? फतेह ने इसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन जर्निश ने हाथ पीछे कर लिया। आंसू और जख्म जब बहुत गहरे हो जाए फतेह साहब, तो सिर्फ एक माफी काफी नहीं होती। आपने मुझ पे शक नहीं किया था, बल्कि आपने मेरे इस मान को तोड़ा था जो मैंने आप पर किया था। मैंने सोचा था कि आप मेरी मुहाफिज हैं, लेकिन आप तो मेरी मुनसिफ बन गई, और वो भी बगैर किसी दलील के। जर्निश के लहजे में एक मेचोर तलखी थी। फतेह की आंखों में आंसू आ गए। मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे और हैदर के बगैर अधूरा हूँ। जर्निश ने हैदर की तरफ देखा, जो अब जाग चुका था और फतेह को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस मासूम मुस्कुराहट ने जर्निश के दिल की बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने ये रिश्ता निभाने का वादा किया था और मैं अपना वादा नहीं तोड़ती। लेकिन फतेह साहब, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनने में वक्त लगता है। क्या आप मुझे वो वक्त देंगे? फतेह ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और उन पर अपने लब रख दिए। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे भरोसों के दोबारा जीतने के लिए। आज से ये घर सिर्फ तुम्हारा है और मैं तुम्हारा अदना सा गुलाम। उस शाम घर से दो लोगों की रुखसती हुई, लेकिन इस बार ये रुखसती खुशी की नहीं बल्कि इबरत की थी। तायम्मा और रिमशा अपने गुनाहों का बोझ उठाए घर से निकल गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा जोड़ा जो अब एक दूसरे को नई सिरे से समझने की कोशिश कर रहा था। घर में अब वो घुटन नहीं थी जो ताई अम्मा के दौर में होती थी। फतेह ने खुद किचन में जाकर जर्निश के लिए चाय बनाई और इसे लेकर टेरिस पे आया। आज चाय मैंने बनाई है, उम्मीद है पी ली जाएगी। फतेह ने मुस्कुराते हुए कप मेज पर रखा। जर्निश ने चाय का सिप लिया और हल्का सा मुस्कुराई। चाय तो अच्छी है, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी कम है। अगली बार इसका भी ख्याल रखूंगा। फतेह उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। जर्निश में सोच रहा था कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलें, शहर से दूर, ताकि हम पिछली तलखियों को भुला सके। नहीं, अभी नहीं। अभी हैदर का स्कूल शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि पहले हम इसे घर को एक हकीकी घर बनाएं, वो जहाँ किसी के दिल में किसी के लिए कीना ना हो। जर्निश ने संजीदगी से कहा। फतेह उसे देखता रह गया। उसे एहसास हुआ कि जर्निश कितनी मैच्योर और सुलझी हुई औरत है। वो सिर्फ एक बेवा या एक माँ नहीं थी, वो एक ऐसी शख्सियत थी जो टूट कर भी जुड़ना जानती थी। तुम ठीक कहती हो, जैसा तुम चाहोगी। फतेह ने उसका हाथ पकड़ा और इस बार जर्निश ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। रात के सन्नाटे में दोनों आसमान पर चमकते सितारों को देख रहे थे। जर्निश नाश्ता बनाकर फारिग हुई तो फतेह ने उसे अपने पास बुलाया। जर्निश, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हें इस घर के तमाम माली मामलात भी खुद देखने चाहिए। ये चेक बुक और कुछ अहम कागजात हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें संभालो। फतेह ने सोफे पर बैठते हुए एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। जर्निश हैरान रह गई। मगर फातर साहब, मुझे इन सब चीज़ों का इतना इल्म नहीं है। मैं कैसे करूँगी? सीख जाओगी। मैं हूं ना सिखाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना सके। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, बस थोड़ा एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। फतेह की नज़रों में उसके लिए बेपनाह भरोसा था। जर्निश ने फाइल पकड़ ली। उसे एहसास हुआ कि फतेह उसे सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक बराबर का शरीके हयात बनाना चाहता है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। फतेह ने फ़ोन उठाया तो उसका चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। कौन था? जर्निश ने पूछा। वो एक मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर है, मुराद साहब। वो आज शाम चाय पे आ रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उनका इस्तकबाल अच्छे से करो। फतेह ने बताया। जर्निश ने सर हिलाया, लेकिन उनके दिल में एक अनजाना सा खटका हुआ कि ये मुराद साहब अचानक क्यों आ रहे हैं। शाम को जब मुराद साहब और उनकी बेटी जोया घर आए तो जर्निश ने उनका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया। जोया एक जदीद ख्यालात की मालिक लड़की थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो फतेह से काफ़ी बेतकल्लुफ़ है।
ओह फ़तह, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने बड़े घर में तुम अकेले कैसे रहते थे? ज़ोया ने लाउंज का जायज़ा लेते हुए कहा। फिर उसकी नज़र जर्निश पे पड़ी जो चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। और ये तुम्हारी बीवी है? ज़ोया के लहजे में थोड़ी हैरत और थोड़ा तंज था। जी, ये जर्निश है, मेरी बीवी। फ़तेह ने फ़ख्र से तारुफ करवाया। ज़ोया ने जर्निश को ऊपर से नीचे तक देखा। खुश नसीब हैं आप, फ़तेह जैसा शोहर सबको नहीं मिलता। सुना है आपकी ये दूसरी शादी है। जर्निश का हाथ चाय का कप पकड़ते हुए रुका, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। जी बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी यही थी। उसने बहुत ही मैच्योर जवाब दिया। पूरी शाम ज़ोया फ़तेह से पुरानी बातें करती रही। घर, यूनिवर्सिटी के किस्से, कभी बिजनेस की बातें। जर्निश खामोशी से सब सुनती रही। उसे महसूस हो रहा था कि ज़ोया जानबूझकर उसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो फ़तेह के माजी से कितना गहरा ताल्लुक़ रखती है। जब वो लोग चले गए तो फ़तेह ने देखा कि जर्निश थोड़ी खामोश है। क्या हुआ जर्निश? ज़ोया की बातें बुरी लगी? फ़तेह ने उसके पास आकर पूछा। नहीं, बुरी क्यों लगेंगी? वो आपकी पुरानी दोस्त है, अच्छी बात है। जर्निश ने मुस्कुराने की कोशिश की। देखो जर्निश, ज़ोया से मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती और काम का रहा है। मेरे लिए उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, समझी तुम? फ़तेह ने उसका कंधा थपथपाया। जर्निश ने सर तो हिला दिया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ज़ोया का आना महज इत्तेफाक नहीं था। अगले दिन जब जर्निश स्टोर रूम की तरफ सफाई कर रही थी ताकि वहां से फालतू सामान निकाल सके, तो उसे एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स मिला। ये बॉक्स फ़तेह के छोटे भाई का था। तजस्सुस में उसने बॉक्स खोला तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक बंद लिफाफा था। लिफाफे पे लिखा था सिर्फ फ़तेह भाई के लिए। जर्निश तहज्जुब में थी कि उसे खोले या नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद इसमें कोई ऐसी बात हो जो फ़तेह के लिए ज़रूरी हो। उसने लरजते हाथों से ख़त निकाला। वो ख़त उसके लिए पहले शोहर ने अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले लिखा था। खुद पढ़ते पढ़ते जर्निश की आंखें फटकी। इसमें लिखा था, फ़तेह भाई, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है। जो जायदाद हमारे पास है उसका एक हिस्सा हमारे ताईजान की बेटी का है, जिसे हमने सालों पहले यतीम खाने छोड़ दिया था ताकि जायदाद तकसीम ना हो। मुझे अब डर लग रहा है कि मेरी मौत के बाद मेरा गुनाह मेरी बेटी पर ना आ जाए। प्लीज़ उसे उसका हक लौटा देना। जर्निश वहीं बैठ गई। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे पता नहीं था कि जिस जायदाद पर वो रो रहे हैं उसमें किसी और का भी हक है। और वो लड़की कौन थी, कहाँ थी? उसी वक्त फ़तेह कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर जर्निश ने जल्दी से खत छुपाने की कोशिश की, लेकिन फ़तेह ने देख लिया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? फ़तेह ने संजीदगी से पूछा। जर्निश ने वो खत फ़तेह को दे दिया। फ़तेह ने जब वो खत पढ़ा तो उसका रंग भी फक हो गया। वो साकित खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि उसके भाई ने इतना बड़ा गुनाह किया था। ताया की बेटी, मुझे तो बताया गया था कि उनकी फौतगी के वक्त उनका कोई बच्चा नहीं बचा था। फ़तेह की आवाज़ में दुख था। अब हमें उसे ढूंढना होगा फ़तेह साहब, हम किसी का हक मार कर सुकून से नहीं रह सकती। जर्निश ने हिम्मत से कहा। फ़तेह उसकी तरफ देखा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। इतने साल गुजर चुके हैं, वो कहाँ होगी, किस साल में होगी, कुछ पता नहीं। फ़तेह ने अगले ही दिन उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने अपने पुराने ज़राए और यतीम खानों के रिकॉर्ड चेक कराना शुरू किए। उसी दौरान ज़ोया के घर में आना जाना बढ़ गया था। वो अक्सर बिजनेस के बहाने आती और फ़तेह के साथ काफ़ी वक्त गुजारती। एक दिन जब फ़तेह घर पर नहीं था, ज़ोया आई और सीधा किचन में जर्निश के पास पहुंच गई। जर्निश, मैंने सुना है कि फ़तेह किसी पुरानी जायदाद के चक्कर में बहुत ही परेशान है। ज़ोया ने बड़ी हमदर्दी से पूछा। जर्निश ने उसे चाय देते हुए कहा, जी कुछ खानदानी मामलात है। आपको कैसे पता चला? ओह, फ़तेह ने तस्करा किया था। वैसे अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना, मैं ऐसे मामलात में काफ़ी तजर्बा रखती हूँ। ज़ोया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जनिश को ज़ोया की बातों पर शक हुआ। उसे लगा जैसे ज़ोया कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। जब ज़ोया चली गई तो जनिश ने सोचा कि क्यों ना वो खुद भी कुछ तहकीक करे। उसने उस यतीम खाने का नाम खत से नोट किया था जो शहर के पुराने हिस्से में था। अगली सुबह वो फ़तेह को बताए बगैर हैदर को मुलाजमा के पास छोड़कर उस यतीम खाने पहुंच गई। वहां का मैनेजर एक बूढ़ा आदमी था जो सालों से वहां काम कर रहा था। बेटी, वो रिकॉर्ड तो बहुत पुराना है, लेकिन मुझे याद है एक बच्ची आई थी जिसे बाद में एक अमीर खानदान ने गोद ले लिया था। बूढ़े आदमी ने ऐनक ठीक करते हुए कहा। क्या आपको उनका नाम याद है? जर्निश ने बेचैनी से पूछा। नाम तो याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका ताल्लुक इसी शहर से था। उसने पुराना रजिस्टर खोला और धुंधले हरूफों में लिखा एक नाम दिखाई दिया। वो नाम पढ़ के जर्निश के होश उड़ गए। वहां लिखा था मुराद अली खान, यानी जोया के वालिद। जर्निश को यकीन नहीं आ रहा था कि जोया वही लड़की है जिसे फ़तेह ढूंढ रहा है। लेकिन अगर जोया को ये बात पता थी तो वो खामोश क्यों थी, और वो फ़तेह के इतने करीब क्यों आ रही थी?
क्या وہ بدلہ لینا چاہتی تھی یا جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی؟ وہ گھر پہنچی تو فتح لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل میں گم تھا۔ زرنش نے ہمت کر کے سب کچھ اسے بتا دیا۔ فتح اچھل پڑا۔ کیا؟ زویا؟ مراد صاحب نے اسے گود لیا تھا؟ لیکن مراد صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا۔ شاید انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ زویا کا اصل تعلق آپ کے خاندان سے ہے، لیکن زویا کو شاید کچھ شک ہے، اس لیے وہ بار بار یہاں آ رہی ہے۔ زرنش نے اپنی رائے دی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازم نے بتایا کہ زویا آئی ہے۔ فتح اور زرنش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اسے کچھ نہیں بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زویا اندر آئی۔ اس بار اس کے تیور کچھ بدلے ہوئے تھے۔ فتح، وہ مجھے خط مل گیا ہے جو تم ڈھونڈ رہے تھے۔ پاپا کے پاس کچھ پرانے کاغذات تھے جن سے سچائی سامنے آ گئی ہے۔ فتح نے حیرت سے پوچھا، کون سا سچ؟ یہی کہ میں تمہاری تائزاد بہن ہوں۔ وہ جائیداد جس پر تم بیٹھی ہو، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ زویا کا لہجہ اب دوستانہ نہیں بلکہ دھمکی امیز تھا۔ زرنش آگے بڑھی۔ زویا، ہم تو خود تمہیں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ تمہیں تمہارا حق دے سکیں۔ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ حق؟ تم کیا حق دو گی؟ تم تو خود اس گھر میں ایک بے سہارا پڑی ہو۔ زویا نے زرنش کو حقارے سے دیکھا۔ فتح، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بات عدالت تک نہ جائے اور تمہارے بھائی کا نام بدنام نہ ہو تو تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ کیسا معاہدہ؟ فتح نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ تم زرنش کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح سب کچھ گھر میں ہی رہے گا اور تمہاری عزت بھی بچ جائے گی۔ زویا نے اپنا اصلی پتہ کھیلا۔ زرنش ساکت رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زویا اتنی گی جائے گی۔ اس نے فتح کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ فتح آہستہ آہستہ زویا کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو زرنش نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی بیوی کو صرف ایک جائیداد کے ٹکڑے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ فتح کی آواز میں گرج تھی۔ حق کی بات کرتی ہو؟ ابھی کے ابھی یہ گھر، یہ جائیداد سب کچھ لے جاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی جائیداد جس کی قیمت میری بیوی کے آنسو ہو۔ زویا حیران رہ گئی۔ فتح، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایک سڑک پر آ جاؤ گے؟ سڑک پہ آنا منظور ہے لیکن اپنی غیرت بیچنا نہیں۔ زرنش میری زندگی ہے اور اس کا مقام جائیداد کے کسی بھی حصے سے بہت بلند ہے۔ تم کل اپنے وکیل کو بھیج دینا، میں تمام کاغذات پر دستخط کر دوں گا، لیکن خبردار جو دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا یا زرنش کے خلاف کوئی بات کی۔ فتح نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زویا غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن یہ دکھ کے نہیں، فخر کے آنسو تھے۔ فتح صاحب، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ سب کچھ اسے دے دیں گی؟ زرنش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جائیداد آتی جاتی رہتی ہے زرنش، انسان نہیں ملتے۔ میں نے تمہیں ایک بار کھونے کا خطرہ مول لیا تھا، اب وہ دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ ہم محنت کریں گے، ہم اپنا بزنس نئے سرے سے کھڑا کریں گے، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ فتح نے اسے یقین دلایا۔ زرنش نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ہر حال میں۔ ہم مل کر ایک نیا گھر بنائیں گے جہاں صرف محبت ہوگی۔